فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں ایک انتہائی خوبصورت کتاب کی ریڈنگ کے ساتھ حاضر ہوں، جس کا نام ہے خاشعین کی نماز۔ اس کے مصنف ہیں شہید محراب آیت اللہ حضرت سید عبدالحسین دست غیب۔ جب ہم اس کتاب کو اس کا سرورق دیکھتے ہیں تو ڈارک بلو کلر سے اس کا سرورق بنا ہوا ہے اور اس کے درمیان محراب کی مانند ایک نقش بنا ہوا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے خاشعین کی نماز، اور ساتھ ہی تالیف کے ساتھ لکھا ہوا ہے شہید دست غیب کا نام، اور نیچے تحریر ہے امامیہ پبلیکیشنز پاکستان۔ اس سرورق کے بعد جب ہم کتاب کھولتے ہیں، یہ کتاب بہت زیادہ کوئی موٹی کتاب نہیں ہے، ایک پتلی سی کتاب ہے جس کے ٹوٹل 149 یا تقریباً 150 صفحات ہیں۔ جب ہم کتاب کھولتے ہیں تو اندر پہلے صفحے پہ بھی خاشعین کی نماز یعنی کتاب کا نام تحریر ہے، اور ساتھ شہید محراب آیت اللہ حضرت سید عبدالحسین دست غیب کا نام تحریر ہے، اور ترجمہ کرنے والے یعنی مترجم ہیں حجت الاسلام مولانا روشن علی صاحب، اور نیچے پبلیکیشنز کا نام امامیہ پبلیکیشن، اور نیچے ان کا پتہ اور نمبر تحریر ہے 35 حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور، فون نمبر 71119027۔ پھر اگلا صفحہ جب ہم کھولتے ہیں تو اس پہ نام کتاب خاشعین کی نماز، مؤلف آیت اللہ دست غیب، مترجم مولانا روشن علی قبلہ، کتابت شالہاری، اور مطبع معراج پرنٹرز لاہور۔ نیچے ملنے کا پتہ العصر اسلامک بک سینٹر 35 حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور۔ اس کے بعد باقاعدہ فہرست کا آغاز ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ عرض ناشر صفحہ نمبر 7، پیش لفظ 9، مقدمہ 35۔ پھر ہیڈنگ ہے مطلب اول جس کی سب ہیڈنگز ہیں خاشعین کی نماز میں رستگار 51، آیات قرآنی 51، جیسا حضور قلب ہوگا ویسی ہی نماز ہوگی 52، احادیث 53، واقعی تقویٰ مقصود ہے ظاہری نہیں 53، عالم ارواح سے مفارقت 54، وطن آخرت کی دوستی 56، حضور قلب 58، شرائط کمال 59، کم از کم پوری نماز میں غفلت نہ ہو 60۔ اس کے بعد مطلب دوم کی ہیڈنگ ہے جس کی سب ہیڈنگز ہیں روح حیوانی 61،
قلب روحانی 61، نفس کی معرفت 61، شناخت حقیقت 62، قلب کی تیسری تعریف 63، اہم ترین کام 64، فنائے دنیا 65، دنیا کا چاہنے والا 66، دنیا سے دل بستگی 67، دنیا سے بیزاری 67، حضور قلب کے لیے کچھ دستور 69، حالت نماز 69، موانع داخلی 71، خدا کے علاوہ کسی کا تصور نہ ہو 72، ابو طلحہ کے باغ کا قصہ 72، تائید الہی 73۔ اس کے بعد مطلب صوم کی ہیڈنگ ہے 75، جس کی سب ہیڈنگز ہیں طہارت ظاہری 75، قلبی گناہ 76، باطنی نجاستیں 76، حسد و کینہ 77، خواہشات کی پیروی 77، دنیا دوستی 78، ذکر مرگ 78، موانع کو برطرف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں 79، قبائے باطنی 80، بہترین شغل 81، ہم سب مجبور و بیچارے ہیں 82، اوقات نماز 83، امام چہارم کا رنگ وضو کے وقت 83، تکبیر میں عظمت خدا 84، دل خدا کی طرف ہو 84، ادھر ادھر دیکھنا عدم حضور قلب 85، بھاگا ہوا غلام 85، اذن بندگی 86، تکبیر سے پہلے 87، ملک الموت کی عظمت 87، دل و زبان ایک ہو 88، مخلوق کی خلقت 89، قرات سے پہلے 89، قول بغیر عمل 90، شہوت و غصہ 91، چوری شدہ کپڑے 92، خدا کے نام سے مدد 93، تعریف خدا کے لیے 93، گناہ اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا 94، قیامت میں عظمت خدا 95، صرف تیری عبادت کرتے ہیں 96، دائمی ہدایت 97، افراط و تغریز 97، سورہ توحید 98، صمد کے معنی 98، لم یلد ولم یولد 98، رکوع عظمت خدا 99، رکوع میں تنزیہ حق 100، تکرار ذکر 100، زاہدین کی نماز 101، میں قاتل و ظالم ہوں 102، خشوع کا عظیم مرتبہ 103، خدا تصور سے بالاتر ہے 103، خاک پر سجدہ کرنا 104، ذکر سجدہ کی تکرار 106، دوبارہ اسی خاک میں پلٹنا ہے 107، نبی پر درود بھیجنے والا 108، سلام میں مخاطب کی طرف توجہ 109، سلام دنیا کی بلاؤں اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے 110، تعقیب نماز کی اہمیت 110، نماز صبح کے بعد تسبیح و دعا 111، توفیق نماز کے لیے سجدہ شکر 112، امام موسیٰ کاظم کے طولانی سجدے 112۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مطلب چہارم 115، اور اس کی سب ہیڈنگز ہیں حضور قلب کے معنی 115، معنی کا سمجھنا 115، ہیبت و شناسائی قدرت 116، حیا نتیجہ علم 117، موانع قبول 118۔ پھر ہیڈنگ ہے خاتمہ، سب ہیڈنگز ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے 121، خواہشات نفس 122، شرع کی مخالفت 123، خواہش و غضب کا نتیجہ 123، قول انبیاء 124، ہر حالت میں قلب و جوارح کی پابندی 125، بیداری کے بعد 125، سحر کے وقت استغفار 126، خوراک کا لحاظ 127، بہترین کام 127، صاحبان نعمت 128، مال سے فائدہ 129، جاہو مال دنیا کے آفات 129، 10 چیزیں 131، صحیح تاجر 133، وصیت بخیر 134، اہل سنت میں اصلاح نیت 135، اہل سنت کو فرمان الہی 135، لکڑہارا اور داؤد پیغمبر 136، بہترین مال حلال روزی 137۔ پھر ہیڈنگ ہے نتیجہ، سب ہیڈنگز اگر فائدہ نہ ہو تو 139، اگر فرشتہ نہیں بن سکتے 139، نماز ظہر و جماعت 140، سورہ کہف کی آخری آیات 141،
سوتے وقت 142، مجاہدین کے لیے 142، نفس کی سستی 143، تقرب پیروی اہل بیت 143، خدمت امام صادق علیہ السلام میں 144، عنوان بصری 147، کھانے کے لیے 3 دستور 148، ریاضت نقش کا مطلب، مال فانی میں عمر 148، کیوں صرف کریں، مال فانی میں عمر کیوں صرف کریں 149، حلال خوری 149، بردباری اور وہ 3 حدیث جو علم سے متعلق ہیں 149۔ اس کے بعد عرض ناشر ہے، بیان کرتے ہیں کہ زیر نظر کتاب خاشعین کی نماز شہید محراب حضرت آیت اللہ سید عبد الحسین دست غیب کی کاوش ہے، جس کے ترجمے کی سعادت جناب حجت الاسلام روشن علی صاحب کے حصے میں آئی۔ فرع اول نماز میں خشوع و خضوع اختیار کے بیان کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ قاری اول سے آخر تک دوران مطالعہ ایک لذت روحانی اور کیف محسوس کرتا ہے۔ قرآن، احادیث اور ائمہ سے منسوب فرامین کے حوالے دے کر کتاب کو مزین اور ثقہ بنا دیا ہے۔ کتاب کے مقدمے میں اصول دین کے مختصر بیان کے بعد فضیلت نماز کے بارے میں چند روایات بیان کی گئی ہیں۔ مطلب اول، نماز میں خشوع و خضوع، اس کی اہمیت اور قلبی لگاؤ کو دلائل و براہین سے ثابت کیا گیا ہے۔ باقی مطالب دوم، سوم، چہارم میں نماز کی حالت میں خشوع و خضوع، دلی کیفیت اور ان کا حصول، نماز کی باطنی شرائط، قبولیت کے مواقع، نماز کے معنی وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، جبکہ آخر میں تقرب الہی اور عذاب دنیا سے نجات کے بارے میں ہے۔ گویا کہ اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھنے کے بعد انسان اس دنیا کی بے ثباتی سے منہ موڑ کر فکر آخرت کو دامن گیر کر کے عذاب الہی سے مامون و محفوظ ہونے کی سعی کرتا ہے۔ زیر نظر کتاب ادارہ سامان تبلیغات اسلامی شائع کر چکا ہے۔ اس کی افادیت اور مومنین کرام کی پرزور اصرار پر ہم نے بھی اشاعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ گر قبول افترض ہے، عز و شرف، امامیہ پبلیکیشنز۔ اس کے بعد جب ہم صفحہ پلٹتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت خطاطی کے ساتھ تحریر ہے، اور نیچے درود بھی بہت خوبصورت انداز سے تحریر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر باقاعدہ پیش لفظ کے ساتھ کتاب کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم اور پہلی عبادت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد جو عبادت سب سے پہلے واجب کی گئی وہ نماز ہے۔ کم و بیش تمام مسلمانوں پر نماز کی اہمیت واضح ہے۔ روایات کی کتابوں میں ایسے مطالب بھرے پڑے ہیں جن سے نماز کی اہمیت حد سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً نماز کو خیر موضوع، بہترین کام، قربان کلی تقی، تمام پرہیزگاروں کے لیے سبب تقرب اور معراج مومن کہا گیا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی بہترین تعریف قرآن مجید کی تعبیر سے سمجھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، یقیناً نماز ہر بری چیز اور ناشائستہ باتوں سے روکتی ہے، یعنی واقعی نماز نمازی کی اصلاح کرتی ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29، اور اس کو فحشاء و منکر سے روکتی ہے۔ جناب سید بحر العلوم رحمۃ اللہ نے اس آیت کو اپنے منظومہ فقہ میں نماز کی بہترین ستائش قرار دی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس سے بہتر نماز کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اگلا صفحہ ہے، یعنی صفحہ نمبر 10 پہ ہم آ چکے ہیں۔ ہیڈنگ ہے سب سے بہتر ذریعہ تقرب اور اس کے محافظت کی تاکید۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں پوچھا گیا کہ بندوں کو خدا سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا معرفت پروردگار عالم کے بعد نماز سے بہتر کوئی اور ذریعہ مجھے معلوم نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نیک بندے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے خدا نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی طرح سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے افضل الاعمال کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا۔ ان دونوں احادیث کی عربی بھی اسی صفحے کے حاشیے میں تحریر ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے خصوصیت کے ساتھ نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ قرآن مجید میں بھی صریح طور سے نماز کی محافظت کا حکم دیا گیا ہے اور نماز یومیہ کے وقت کو بھی تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ معین فرما دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اوقات نماز و مواضع خورشید طلوع، غروب آفتاب اور زوال آفتاب کا نماز کی خاطر اہتمام کرے، میں اس کے مرتے وقت راحت کی، رنج و اندوہ کے دور ہونے کی اور آتش جہنم سے نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان تمام تر احادیث کے عربی کے ساتھ جو ہیں ریفرنسز اسی کتاب کے حاشیے میں موجود ہیں، جیسے سفینۃ البحار۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ جب تک انسان نماز پنجگانہ کو پابندی سے اول وقت میں پڑھتا رہتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور جب انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتا، تو شیطان کو اس پر جرأت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ انسان کو بڑے گناہوں پر آمادہ کرنے لگتا ہے۔ متن روایت ملاحظہ ہو اور اس کے بعد عربی میں یہ روایت تحریر ہے، سفینۃ البحار جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 43۔ اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ خدا کے نزدیک تمام اعمال میں کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا نماز کو اول وقت پر پڑھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو نماز کے وقت آزماؤ کہ نماز کی کس قدر پابندی کرتے ہیں۔ یقیناً اگر واقعاً اہل بیت کے شیعہ ہیں تو انہی کی طرح نماز کو ان کے اول وقت میں پڑھ کر اہل بیت سے مشابہت پیدا کریں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کا نماز کو اول وقت پر پڑھنے کا اہتمام فرمانا، اور یہ پیج نمبر ہے 12۔ دیلمی نے ارشاد القلوب میں لکھا ہے، اس کا کچھ حصہ بطور نمونہ یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ جنگ صفین میں جب حضرت علی علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام مشغول نبرد تھے، اس عالم میں بھی دونوں صفوں کے درمیان آفتاب کے طرف ملتفت تھے تاکہ دیکھیں کہ کب نماز کا وقت ہو اور نماز پڑھیں۔ ابن عباس نے یہ دیکھ کر کہا، یا امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، زوال آفتاب کو دیکھ رہا ہوں تاکہ نماز پڑھیں۔ ابن عباس نے کہا، اے امیر المومنین، کیا یہ نماز کا وقت ہے؟ اس وقت ہمیں نماز کی بجائے جنگ میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت نے جواب دیا، پھر آخر جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے نماز کے لیے ہی تو جنگ کی جا رہی ہے۔ چونکہ خارج میں مظہر الاسلام اور شعائر دین نماز ہے، اس لیے دین کی حقیقت بھی کہ جو خدا کی بندگی کا نام ہے نماز ہی میں ہے۔ اسی لیے کفار حقیقی اور منافقین جیسے معاویہ اور اس کے پیروکاروں سے نماز برپا کرنے کے لیے جنگ فرماتے تھے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے عبادت کے لیے ہزاروں حکم۔ تمام عبادتوں میں زیادتی احکام کا نمونہ نماز ہے، یعنی اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کے لیے بقول حضرت امام صادق علیہ السلام 4000 حکم ہیں۔ شہید علیہ الرحمہ نے واجبات اور مستحبات نماز کی تفسیر بیان کرتے ہوئے واجبات نماز کو تقریباً 1000 بتایا ہے، اور واجبات نماز کے لیے الفیہ نام کی ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے، اور مستحبات نماز کو 2000 بتایا ہے، اور اس سلسلے میں نفلیہ نامی کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے تیار کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز پر آمادہ فرمائیں، اور سورہ بقرہ میں مومنین کا فریضہ قرار دیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو آتش دوزخ سے بچائیں، اور یہ بات بد یہی ہے کہ مواحیات عذاب میں ایک چیز ترک نماز بھی ہے۔ اس لیے مومنین کو چاہیے کہ بچپنے سے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں تاکہ بالغ ہونے پر ان کو نماز میں زحمت محسوس نہ ہو۔
اور اس وقت تک عادی ہو چکے ہوں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 9 سال کے ہو جائیں تو ترک نماز پر پٹائی کرو۔ البتہ اگر پٹائی کرنے سے نمازی ہو سکتا ہے تو 2 سال مزید گزرنے کے بعد ایسا کرنا چاہیے، اور اس میں بھی اس قسم کی سزا نہ ہو کہ جس سے دیت لازم آ جائے، مثلا جسم کا حصہ سرخ یا سیاہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے تشویق اور سرزنش سے آمادہ کرے۔ اگر یہ نہ ہونے پائے تب مارنا چاہیے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 14 ہے، کیونکہ معمولاً بچے تشویق اور سرزنش ہی سے نمازی بن جاتے ہیں، نہ کہ ابتدا ہی سے پٹائی کی جائے۔ ہیڈنگ: نماز کی ملکوتی صورت نمازی کے لیے دعا یا نفرین کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ قبول کر لی گئی تو دوسری چیزیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ اگر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے اور اس کی ملکوتی صورت اوپر جائے تو وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف اس طرح پلٹتی ہے کہ سفید اور نورانی ہوتی ہے، اور نمازی سے کہتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، خدا تجھے محفوظ رکھے۔ اور اگر غیر وقت میں اور ناقص احکام کے ساتھ اوپر جاتی ہے تو سیاہ پلٹ کر آتی ہے اور کہتی ہے تو نے مجھے برباد کیا، خدا تجھے برباد کرے۔ ہیڈنگ: اول وقت نماز نہ پڑھنے پر سخت تحدید۔ قرآن مجید میں بعض اقوام کی جہنمی ہونے کی علت یا تو ترک نماز کو بتایا گیا یا نماز کے ضائع کرنے کو۔ اولاً نماز پہ نہ پڑھنا، یعنی اس کو بتایا گیا ہے جو لوگ نماز کو سبک سمجھتے ہیں، چاہے وہ نماز کو بالکل ترک نہ بھی کرتے ہوں لیکن اس کو صحیح پڑھنے اور اہتمام کی طرف توجہ بھی نہ دیتے ہوں، قرآن مجید میں ان کے لیے بھی عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور روایت میں ہے مثلاً ایسا شخص شفاعت اہل بیت علیہم السلام سے محروم رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں نہیں شمار کرتے اور قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ شخص حوض کوثر پر وارد نہیں ہو سکتا۔ ہیڈنگ: دنیا، قبر، قیامت میں برا انجام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ نماز کو سبک شمار کرتے ہیں، خداوند عالم ایسے لوگوں کو 15 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اس میں کچھ زندگی سے متعلق ہیں، بعض قبر و برزخ سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ قیامت سے مربوط ہیں۔ نمبر 1، اس کی عمر اور رزق سے برکت ختم کر دے گا۔ نمبر 2، نیک لوگوں کی علامتوں کو اس کے چہرے سے ناپید کر دے گا۔ نمبر 3، جو کام بھی کرتا ہے اس کی جزا نہیں دی جائے گی، یعنی اپنے نیک عمل کی کافی جزا سے محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی دعا سے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، یعنی نیک لوگ جو مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں ان میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 6، ذلت کی موت مرے گا۔ نمبر 7، بھوکا مرے گا۔ نمبر 8، پیاس کی حالت میں مرے گا۔ نمبر 9، خداوند عالم اس کی قبر میں ایک ملک معین کر دے گا جو اس کو شکنجے میں کسے۔ نمبر 10، اس کی قبر کو تنگ کر دے گا۔ نمبر 11، اس کی قبر کو تاریک بنا دیا جائے گا۔ نمبر 12، خداوند عالم اس کے اوپر ایک ملک مسلط کرے گا جو اس کو منہ کے بل اسی حالت میں کھینچتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ نمبر 13، حساب میں سختی کی جائے گی۔ نمبر 14، خداوند عالم اس کی طرف نگاہ لطف نہیں کرے گا۔ نمبر 15، خدا اس کا تزکیہ نہ کر کے عذاب علیم میں مبتلا کرے گا۔ ہیڈنگ: خشوع قلب میں روح نماز ہے۔ ابھی تک جو تھوڑا بہت بیان کیا گیا ہے وہ نماز کے احکام اور ظاہری اہتمام کے بارے میں تھا، لیکن باطنی اور روح نماز جو ہر صاحب تقویٰ کے لیے واقعی سبب تقرب اور معراج مومن اور بہترین عمل ہے، وہ نماز میں حضور ذہن اور خشوع قلب ہے، اور اسی چیز کے لیے در حقیقت اس کتاب کی تالیف مقصود ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے ارشاد گرامی اور عمل سے مکرراً نماز میں حضور ذہن اور خشوع قلب کے لیے فرمایا ہے۔ امام چہارم جو حقیقتاً حضرت زین العابدین علیہ السلام تھے کی نماز کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف 2 روایتیں نقل کر رہا ہوں۔ ہیڈنگ: حالت نماز میں امام چہارم کی حالت۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور آپ بید کی مانند کانپنے لگتے تھے۔
آبان ابن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے خود امام چہارم کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم علی ابن الحسین علیہ السلام اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس کے حضور میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ نماز کو اس طرح پڑھو جیسے اب نماز سے رخصت آخری کر رہے ہو۔ نماز میں حضور قلب کے لیے چند بہترین اصول بتائے گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخری رخصت کرنے والے کی طرح نماز پڑھو، یعنی یہ خیال کرو کہ یہ آخری نماز ہے۔ جب نماز شروع کرو تو یہ سمجھو کہ دنیا میں یہ میری آخری نماز ہے، اور اس طرح رہو کہ گویا جنت تمہاری نظروں کے سامنے ہے، جہنم پیروں کے نیچے ہے، ملک الموت پیچھے کھڑا ہے، انبیاء کرام داہنی طرف ہے، ملائکہ بائیں طرف ہے، اور وہ تمہارے اوپر تمہارا خدا تمہاری حالت سے آگاہ ہے۔ بس یہ سوچو کہ کس کے حضور میں کھڑے ہو اور کس سے مناجات کر رہے ہو اور کون تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہیڈنگ بحر العلوم کے بہترین اشعار۔ اپنی منظومہ فقہ میں بحر العلوم نے اس سلسلے میں بہت اچھے اشعار تحریر فرمائے ہیں۔ ان میں بعض اشعار کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ نماز کے تمام اعمال اور اقوال میں حضور و اقبال قلب تمہارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح نیت و عبادت میں سچائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی حقیقت نماز ہے۔ بندے کی نماز اسی قدر مقبول ہوتی ہے جتنا اس میں حضور قلب ہو۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو اور اس طرح گویا یہ آخری نماز ہے۔ وقار و آرام کے ساتھ پڑھو، اس کو پوشیدہ معنی کو ذہن میں رکھو، جس طرح بہت بڑے بادشاہ کے سامنے اس کا غلام کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح تم نماز میں کھڑے ہو۔ قرأت کرتے وقت تصور کرو کس سے بات کر رہے ہو اور کس چیز کو مانگ رہے ہو۔ ہیڈنگ نماز قبول نہ ہونے کے اسباب۔ چند روایات میں ہے خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، مثلاً شراب خور کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی جو شخص صدقات واجب ادا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ بطور کلیہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بمفاد آیت انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی خدا صرف پرہیزگاروں کی عبادت قبول کرتا ہے، خدا گنہگاروں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ بعض مکروہات کے ارتکاب سے بھی نماز قبول نہیں ہوتی، مثلاً زور سے پیشاب پخانہ لگا ہو، اس کو روک کر نماز پڑھنا، سستی، تھکن، اونگ کے ساتھ بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہیڈنگ احوال مؤلف۔ یہ کتاب صلوات الخاشعین شہید بزرگوار آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب کی پہلی تالیف ہے۔ بچپنے میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور خاندان کی ساری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ پڑی۔ مختلف سختیوں کو جھیل کر آپ ایک بہت ہی بردبار اور محنت کش ہو گئے۔ لطف الہی شامل حال ہوا، صغر سنی اور جوانی میں ہی حب دنیا دل سے نکل گئی اور آپ نے 35 سال کی عمر میں یہ کتاب تحریر فرمائی۔ ہیڈنگ بے نظیر کتاب۔ واقعی اگر اس کتاب کا پڑھنے والا شروع سے آخر تک اس کو غور سے پڑھے تو اس کو یقین ہو جائے کہ لکھنے والے کا دل دنیا کی دوستی سے کس قدر بیگانہ اور دوستی خدا اور آخرت سے کتنا پر تھا، اور واقعی اس کا مؤلف اس شعر کا مصداق ہے۔ اس کے بعد ایک مصرع فارسی شعر کا تحریر ہے، سالے کے نکو است از بہارش پیدا است۔ پھر ہیڈنگ ہے، صفحہ نمبر 21 تک ہم پہنچ گئے ہیں، رضیم پہلوی کی اس کتاب کی طباعت سے مخالفت۔ جناب مؤلف نے خود مجھ سے ذکر کیا، پہلے یہ کتاب بہت مفصل تھی اور میں نے اس کی تالیف میں بڑی بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، لیکن رضیم پہلوی یعنی رضا خان نے اس کی طباعت کی مخالفت کی اور غیر معقول اعتراضات اور بے تکے بہانوں کا سہارا لے کر اس کی طباعت کی ممانعت کر دی۔ آخر کار اس مرتبے میں مشہد مقدس کی زیارت کو جاتے ہوئے خود و نرارت، معرف، سابق آموزش و پرورش و ہنر و فرہنگ گیا۔ میں نے اپنے جوابات سے ان کو لاجواب کر دیا، تب وہاں سے طباعت کی اجازت ملی، لیکن
رقم کی قلت اور رضا خان جو روحانیت کا دشمن تھا، اس کی وجہ سے جس مرحوم تاجر نے اس کتاب کی طباعت کا خرچہ برداشت کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس نے معذرت کر لی، اس لیے مجبوراً کتاب کا خلاصہ کرنا پڑا اور بہت سی بنیادی مسائل کو حذف کرنا پڑا۔ خود مرحوم مؤلف افسوس کرتے ہیں کہ اور فرماتے ہیں کاش اس کا اصلی نسخہ مل جاتا، اور مجھے بھی بہت افسوس تھا کہ کاش کتاب کا نسخہ اصلی جو اس کتاب کے 3 برابر تھا مل پاتا اور ہم اس کو چھاپ سکتے۔ یہ کتاب اس زمانے میں پتھر سے چھاپے جانے والے پریس میں چھپی تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت عمدہ اور اس زمانے کے لحاظ سے نہایت ناپسندیدہ تھی۔ شعبان 1357 ہجری یعنی اس ترجمے کی طباعت سے 47 سال قبل چاپ خانہ سعادات شیراز سے چھپی تھی، جس کا اب کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مجھ سے متعدد مرتبہ فرمایا کہ اس کتاب کے تمام نسخے بہت جلد بک گئے۔ انتہا یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا کوئی ایسا نسخہ بھی نہیں مل رہا تھا کہ نظر ثانی کر کے دوبارہ چھاپا جا سکے۔ ہیڈنگ: مؤلف کی شہادت کے بعد جدید طباعت۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن صبح سویرے میں شہید کی زیارت کے لیے گیا تو بڑی خوشی سے اس سب سے پہلے جو جملہ مجھ سے فرمایا وہ یہ تھا کہ صلوات الخاشعین کا آخر کار ایک نسخہ مل گیا۔ میں بہت خوش ہوا کیونکہ اب یہ اطمینان ہو گیا کہ دوبارہ اس کتاب کو چھاپا جا سکتا ہے۔ میرے شدید اصرار پر مرحوم اس پر نظر ثانی کے لیے تیار ہو گئے اور اس پر بھی تیار ہو گئے کہ کچھ اضافہ بھی فرمائیں گے، مگر اتنی مشغولیت کے بعد کیا ایسا ممکن تھا؟ لیکن واقعی تعجب کی بات ہے کہ موصوف نے اپنی بابرکت زندگی میں یہ فائدہ بھی اٹھایا اور اب بھی جا بجا جو نوٹ تحریر فرمائے ہیں وہ اس وقت بھی میرے سامنے ہیں۔ البتہ پوری کتاب کو میرا خیال ہے نہیں ملاحظہ فرما سکے تھے۔ مجھ سے کئی بار فرمایا کہ کتاب کو ٹھیک کر کے دوبارہ چھاپو۔ ہیڈنگ: مطالب کے اعتبار سے عنوان۔ خدا کا شکر ہے کہ معظم لے کی شہادت کے بعد اس نے مجھے توفیق دی کہ پوری کتاب کو لکھ کر مطالب کے لحاظ سے عنوان قائم کروں اور بعض عبارتوں کو بدل کر آسان عبارت لکھ دوں اور بعض حواشی کا اضافہ کروں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نسخے میں پہلے کی بنسبت بہت سے امتیازات ہیں۔ ہیڈنگ: ہر موجود کا کمال اپنے مقصد کو پہنچتا ہے۔ اصول دین سے شروع کرتے ہوئے توحید کی اہمیت کو اسی طرح تحریر فرماتے ہیں۔ ہر موجود کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی خلقت کے مقصد کو پہنچے، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا پرست بن جائے، کیونکہ یہی اس کی غرض خلقت ہے۔ کیونکہ انسان کو عقل دی گئی ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دی گئی، اس لیے وہ مخلوقات میں غور و فکر کر کے خواہ اپنے نفس سے متعلق ہو یا دوسروں سے متعلق ہو، انسان خدا کی قدرت بے انتہا کا علم و یقین پیدا کر لیتا ہے اور تمام موجودات میں صرف ایک خدا کا قائل ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ: نبوت خدا یا لوگوں کا حق ہے۔ اس کے بعد اشارہ فرماتے ہیں کہ خدا نے بندوں کے نیاز مادی میں کسی بھی بدن کے احتیاج خارجی یا داخلی کو فضو گذاشت نہیں کیا ہے۔ پھر نتیجے میں تحریر فرماتے ہیں کہ روح جسم سے کہیں زیادہ اہمیت کی مالک ہے اور جسم کو صرف روح ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ان مقدمات کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کی رہنمائی اور قوانین الہی کی معرفت کے لیے انبیاء کا بھیجنا ضروری ہے تاکہ وہ لوگ انسان کے فائدے کی چیزوں کو بتائیں اور نقصان دہ چیزوں سے روکیں۔ پھر ان کے صدقات کے لیے معجزہ کو گواہ بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہیڈنگ ہے، پیج نمبر 24 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ قرآن مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، لہٰذا ان کو باقی رہنے والا معجزہ قرآن دیا گیا تاکہ قیامت تک جو یائے حق قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر حق تک پہنچ سکیں۔ اس کے بعد مختصر نمونے اعجاز قرآن کے مختلف طریقے سے ذکر فرماتے ہیں۔
مثلاً گزشتہ لوگوں کے واقعات، آئندہ کے اخبار کی اطلاع دینا، بلکہ احکام قرآن کو معجزہ بتایا ہے۔ اس کے بعد ائمہ اثنا عشری کی امامت و خصوصاً حضرت ولی العصر علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور خصوصاً یہ کہا ہے کہ زمانہ غیبت کے شیعوں کو چاہیے حضرت سے التجا کریں اور ان کو خدا کے لیے واسطہ اور شفیع بنائیں۔ ہیڈنگ: عدل خدا کا تقاضا قیامت ہے۔ ہر چیز کا اس کی مناسب استعمال کا نام عدل ہے، اور عدل خدائے آفرینش اور توانائی کے مطابق احکام کی فرض کرنے وغیرہ کا نام رکھا ہے، اور خدا کے عادل ہونے کی وجہ سے اسبات قیامت کیا ہے۔ یعنی چونکہ خدا عادل ہے اس لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے، تاکہ نیکوکاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ اور ستمگروں سے مظلوموں کا بدلہ لیا جا سکے، اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جا سکے۔ ہیڈنگ: خشوع کے طریقے۔ اس کے بعد ایمان کی اہمیت کو تحریر فرمایا ہے، پھر ایمان کے مخالف یعنی خواہشات نفس کا ذکر کیا ہے، اور مبارزہ بالنفس، خدا کے لیے خشوع، شب و روز عبادت گزاری کی روایت کے سہارے سے اشارہ فرمایا ہے۔ ہیڈنگ: حضور قلب کے بغیر نماز مقرب میسر نہیں ہو سکتی۔ مرحوم مؤلف نے نماز بہترین شغل، سبب تقرب پروردگار، آتش جہنم کو خاموش کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور بحکم روایت اس کو حج اور عمرے سے بہتر اور سفر آخرت کا توشہ قرار دیا ہے۔ اس لیے نماز کو بحکم عقل سلیم و بنا بر روایت اور آیات قرب خدا کے لیے مؤثر اور نجات درستگاری کے لیے مشروط بحضور قلب اور دارائے شرائط قرار دیا ہے، اور یہ شرط بھی رکھی ہے کہ موانع برطرف ہوں، ورنہ نماز قرب خدا اور سبب رستگاری نہ ہوگی۔ ہیڈنگ ہے: سب سے بڑا معنی دنیا دوستی ہے۔ اس کے بعد قبولیت نماز کے لیے موانع کے بیان میں ایسی چیزوں پر بھروسہ کیا ہے جو لوگوں کے نزدیک اہم ہے۔ اس ترتیب سے بیان کیا ہے کہ آدمی کے نزدیک جو چیز اہمیت والی ہوتی ہے، نماز میں بھی اس کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ نماز کو کما حق ادا نہیں کر پاتا۔ موانع نماز میں مرحوم مؤلف نے غفلت کو بھی شمار کیا ہے، جو واقعاً مومن کی ترقی کے لیے مزاحم ہے۔ اس کے بعد شرائط صحت نماز اور شرائط قبولیت نماز کا فرق بیان فرمایا ہے، اور نمازی کو حضور قلب کے لیے تشویق دلائی ہے، ایسی تشویق جس سے شرائط موجود ہو جائیں اور موانع برطرف ہو جائیں۔ عزیز سامعین، یہاں پہ صفحہ نمبر 25 تک ہم پہنچ چکے ہیں، کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پیج نمبر 26 سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی دوسرا مطلب حضور قلب سے مراد کیا ہے اور اس کا طریقہ تشخیص کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسے اگلے حصے میں یعنی اس کتاب کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 2 میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔